وعلى آلك واصحابك یا سیدی یا خاتم النبیین۔ آیا نہ ہوگا اس طرح حسن و شباب ریت پر، آیا نہ ہوگا اس طرح حسن و شباب ریت پر، گلشن فاطمہ کے تھے سارے گلاب ریت پر، گلشن فاطمہ کے تھے سارے گلاب ریت پر، جانے بطول کے سوا کوئی نہیں کھلا سکا، جانے بطول کے سوا کوئی نہیں کھلا سکا، قطرہ آب کے بغیر اتنے گلاب ریت پر، قطرہ آب کے بغیر اتنے گلاب ریت پر، عشق میں کیا بچائیے عشق میں کیا لٹائیے، عشق میں کیا بچائیے عشق میں کیا لٹائیے، آل نبی نے لکھ دیا سارا نصاب ریت پر، آل نبی نے لکھ دیا سارا نصاب ریت پر، جتنے سوال عشق نے آل بطول سے کیے، جتنے سوال عشق نے آل رسول سے کیے، ایک کے بعد ایک دیے سارے جواب ریت پر، ایک کے بعد ایک دیے سارے جواب ریت پر، پیاسا حسین کو کہوں اتنا تو بے ادب نہیں، یہ عقیدے کی بات ہے، اہل سنت والجماعت کا عقیدہ کہ وہ میدان کربلا میں بھی حضرت امام حسین مجبور نہیں تھے، وہ مجبور نہیں تھے، پیاسا حسین کو کہوں اتنا تو بے ادب نہیں، لمس لب حسین کو ترسا ہے آب ریت پر، پیاسا حسین کو کہوں اتنا تو بے ادب نہیں، لمس لب حسین کو ترسا ہے آب ریت پر، آل نبی کا کام تھا آل نبی ہی کر گئے، آل نبی کا کام تھا آل نبی ہی کر گئے، کوئی نہ لکھ سکا ادیب ایسی کتاب ریت پر، کوئی نہ لکھ سکا ادیب ایسی کتاب ریت پر، آیا نہ ہوگا اس طرح حسن و شباب ریت پر، گلشن فاطمہ کے تھے سارے گلاب ریت پر۔
انتہائی معظم و محترم حاضرین کرام، حمد و صلات کے بعد قرآن مجید کی سورہ شورا کی ایک آیت کا میں نے چھوٹا سا حصہ برکت کے لیے پڑھا ہے۔ میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن مجید کی سمجھ عطا فرمائے جس طرح پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا۔ یہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور یزید کے درمیان اقتدار کی جنگ نہیں تھی، یہ اقدار کی جنگ تھی۔ یہ دونوں جب آمنے سامنے تھے میدان کربلا میں تو یہ حکومت اور سلطنت کے لیے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مد مقابل نہیں تھے، یہ دو نظریات ایک دوسرے کے سامنے تھے۔ بڑا ہی انفارچونیٹ بات ہے کہ آج ایک طبقہ ہے جو یزید اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا مقابلہ کروا رہا ہوتا ہے۔ کیا نسبت یزید کو، اس پلید کتے کو، کیا نسبت سید الشہداء حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ؟ وہ محسون کی گندی اولاد اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے دودھ پہ پلنے والے۔ حضرت امیر معاویہ کا صحابہ میں بڑا مقام صحیح، لیکن کہاں حضرت معاویہ کا مقام اور کہاں مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم۔ ہم ہر صحابی کے غلام ہیں الحمدللہ، کسی صحابی کی توہین نہ ہم کر سکتے ہیں نہ برداشت کرتے ہیں، لیکن جو اللہ تبارک و تعالی نے ان کو مراتب اور درجات دیے ان کو ملحوظ خاطر بہرحال رکھنا پڑتا ہے۔ تو کوئی مقابلہ نہیں ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے کا مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کے شہزادے کے ساتھ۔ کہاں یزید جو دمشق کے اطراف میں، دمشق کی گلیوں میں، کبھی غوطہ میں اوباش لڑکوں اور لونڈوں کے ساتھ کھیلنے والا، اور کہاں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سید الانبیاء جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک کندھوں پر سواری کرنے والے۔ کہاں یزید کہ شراب کے نشے میں نمازیں بھی بھول جاتا تھا، اور کہاں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کربلا کے تپتے میدان میں سنگینوں کے سائے میں بھی نماز قضا نہ ہونے دی۔ کہاں وہ یزید کہ جس نے زندگی میں ایک بار حج کیا، اور حج اس طرح کیا کہ شراب کے مٹکے بھر کر اپنے ساتھ لے گیا، اور ناچنے اور گانے والی عورتیں اپنے ساتھ لے گیا کہ یہ راستے میں ہمارا دل لبھائیں گی، اور جہاں ٹھہرتا خبیث راستے میں شراب پیتا، اور مکہ شریف کے اندر جا کے بھی شراب پیتا رہا، اور ان لونڈیوں سے گانے سنتا رہا اور ان کے ناچ دیکھتا رہا۔ کہاں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ سواری میسر ہونے کے باوجود 25 حج کیے پیدل چل کر۔ کیا مقابلہ ہے، کیا مقابلہ ہے۔ پھر ایک وقت آیا کہ ولید بن عقبہ گورنر بنا دیا گیا مدینہ پاک کا، اور اس نے پیغام بھیجا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ۔ مختصر سے عرض کروں گا، بارگاہ میں حاضری لگوانی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں، اختصار سے عرض کروں گا۔ پیغام بھیجا کہ میرے پاس آؤ۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر والوں سے فرمایا کہ یہ پیغام خیریت کا نہیں ہے، جو اس وقت جو بلا رہا ہے یہ پیغام خیریت کا نہیں ہے۔ تو آپ کے ساتھ چند ساتھی تھے، آپ ان کے ساتھ ولید بن عقبہ کے ہاں گئے اور اپنے ساتھیوں کو باہر کھڑا کر دیا کہ اگر اندر سے تمہیں کوئی اس قسم کی آوازیں آئیں کہ کوئی جنگ و جدل کا ماحول ہے تو اندر آ جانا، ورنہ باہر میرا انتظار کرنا۔ جب اندر تشریف لے گئے تو ولید بن عقبہ بیٹھا ہے، اور اس کے پاس مروان بن حکم جو پہلے مدینہ کا گورنر رہ چکا تھا وہ بیٹھا ہے۔ تو جب آپ تشریف لے گئے تو پوچھا کیوں بلایا مجھے؟ تو ولید بن عقبہ کہنے لگا کہ یہ خط ہے، حضرت امیر معاویہ کی وفات ہو گئی، یزید تخت نشین ہو گیا، اور آپ نے اس کے ہاتھ پہ بیعت کرنی ہے۔
حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے بڑا تاریخی جملہ ہے جو آپ نے فرمایا، یہ قیامت تک کے آنے والے مسلمانوں کے لیے ایک راستہ دے دیا۔ آپ نے فرمایا کہ اے ولید، تم جانتے ہو کہ مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ یہ نہیں فرمایا کہ میں اس کی بیعت نہیں کروں گا، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ یہ میرے لیے بھی سبق ہے، آپ کے لیے بھی اس میں بہت بڑا لیسن ہے، اور قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے اس میں سبق ہے کہ کوئی بھی اگر آپ کو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام سمجھے تو وہ پھر یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا، اس کی راہ پہ چلنے والے جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ تو آپ نے فرمایا کہ ولید، تم جانتے ہو کہ مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ یہ فرما کر آپ واپس پلٹے تو مروان بن حکم اسے کہنے لگا، آہستہ سے کہتا ہے کہ ولید، اس سے اچھا موقع تمہیں نہیں ملے گا، اگر اب یہ دروازے سے باہر نکل گئے تو پھر کبھی قابو میں نہیں آئیں گے، لہٰذا ان کو یہیں ختم کر دو۔ تو سن لیا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو بڑی نرمی سے جواب دے کے واپس پلٹے تھے۔ اب جب دوبارہ واپس ان کی طرف اپنا رخ پھیرا تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مبارک نگاہوں کے اندر جو غیرت ایمانی تھی وہ ان دونوں سے برداشت نہ ہو سکی، اور فرمایا کہ مروان، کیا کہا تم نے اس کو، ذرا اونچا بتاؤ۔ کہنے لگا نہیں کچھ نہیں، ہم تو آپس میں بات کر رہے تھے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ سن لو، میں ڈنکے کی چوٹ پہ کہتا ہوں کہ حضرت علی کا بیٹا سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا بیٹا، اور تم مجھے جانتے ہو میں کون ہوں، انا حسین ابن علی ابن ابی طالب۔ اپنا شجرہ بتایا، تم جانتے ہو میں کون ہوں، میں حسین ہوں، میں علی المرتضیٰ کا بیٹا ہوں، میں حضرت ابو طالب کا پوتا ہوں، اور تم چاہتے ہو کہ میں یزید کی بیعت کروں۔ میں ڈنکے کی چوٹ پہ کہتا ہوں کہ میں شرابی اور زانی اور بے نمازی کی بیعت نہیں کر سکتا۔ یا فرما کے واپس آ گئے، لیکن مدینہ کے حالات آپ کو نظر آ رہے تھے۔ واپس سیدھے اپنی بہن سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کے پاس گئے اور جا کے فرمایا کہ اے بہن، اب لگتا ہے کہ مدینہ میں ہمارا رہنا مشکل ہو جائے گا، کیونکہ مجھے آج اس نے بلایا تھا اور میں یہ بات کر کے واپس آ گیا ہوں، لہٰذا اپنی تیاری کرو، سامان باندھو، ہم یہاں سے ہجرت کر جائیں گے۔ کہاں سے؟ مدینہ طیبہ سے، جہاں حاجی یا عمرہ کرنے والے جاتے ہیں، ہفتہ 10 دن وہاں رہتے ہیں، عارضی سکونت اختیار کرتے ہیں، لیکن مدینہ سے جب نکلتے ہیں تو پھر کوئی مومن کا حال پوچھے کہ کس حال میں مدینہ چھوڑتے ہیں۔ اعظم چشتی مرحوم گئے تھے، جب آخری بار مدینہ شریف حاضری ہوئی یا واپس آنے کا ٹائم تھا تو بیمار تھے، ویل چیئر پہ تھے، تو اپنے ساتھ جو خادم تھا اسے فرمانے لگے کہ پیچھے سے پکڑ کے میری ویل چیئر کھینچ تاکہ میری پشت نہ ہو روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ اور جب بقیع کے پاس پہنچے اور گنبد خضرہ تھوڑا دور ہو گیا تو اعظم چشتی وہاں کہنے لگے کہ جان بدن سے نکلی جاتی ہے اعظم، کوئی آسان ہے مدینے سے جدا ہونا۔